بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ایک ایسی زمین جو مشترکہ زمین ہے یعنی جوائنٹ لینڈ ہے جس میں ایک سے زیادہ مالکان ہیں، کو شیئررز ہیں۔ اب مالکان تو اس میں دو بھی ہو سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10 مالکان بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک جو کھاتا شریک ہے اس کا شیئر ہو سکتا ہے، اس میں 10 کنال۔ اب اگر ایک جوائنٹ لینڈ جس میں 50 کنال کی اگر وہ زمین ہے، کسی کا 2 کنال، کسی کے 5 کنال، کسی کے 10، کسی کے 15 کنال ہو سکتے ہیں، لیکن قبضہ کسی بھی ایک کھاتا شریک یا جو کو شیئرر ہے اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی دیگر شخص کے پاس ہے جو اس زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قابض ہے۔ اب اس سچویشن میں جو مالکان ہیں، جو کو شیئررز ہیں، جو اس جوائنٹ لینڈ کے، اس میں سے کوئی ایک کھاتا شریک عدالت میں جاتا ہے، قبضے کا کیس فائل کرتا ہے کہ مجھے اس قابض سے قبضہ دلوایا جائے، تو اس سچویشن میں اگر کورٹ ڈگری کر دیتی ہے اس کے حق میں، ایک کھاتا شریک کے حق میں کہ جی ٹھیک ہے جی اس کو قبضہ دے دیا جائے، تو اس قبضے کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے دیگر جو کو شیئررز ہیں، کو اونرز ہیں، کیا ان کی ملکیت پہ تو نہیں اثر ہو جائے گا، ان کے قبضے پر؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی جو رپورٹ ہوئی 2019 SCMR 84۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، پراپرٹی، گفٹ، رجسٹری، انتقال، خانہ کاش، زمین سے متعلق جو زمین کی تقسیم ہوتی ہے، ان کو آپ ویو کر سکتے ہیں۔ وسیقانویسی.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو کافی سارے لیگل فارمیٹس جو ہیں وہ ملیں گے، بے شک وہ بیان حلفی ہے، ایگریمنٹ، شورٹی بانڈ، انڈیمنٹی بانڈ، یا دعوے جات یا جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، تو آپ ان کو بھی یہاں سے ویو کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کورٹ نے اس میں کیا ریلیونٹ چیزیں اس کیس سے یہاں پہ مینشن کی۔ اس کے تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، بہت ایک لینتھی یہ ججمنٹ تھی، 11-12 پیجز کی۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے In an undivided immovable property, one of the co-sharers can maintain a suit for ejectment of a possessor in respect of entire property, and in such case the following may ensue۔ اب کورٹ کہتی ہے کہ ایک co-sharers یعنی کہ اگر زیادہ کو شیئرز ہیں ان میں سے ایک جو کو شیئرر ہے، ایک کھاتا شریک جو ہے، وہ سوٹ فار ایجیکٹمنٹ، اب اس قابض کی، کسی قابض کی بے دخلی کے لیے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، وہ مینٹینیبل ہے، مینٹین کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی، ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی۔ یا اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ کورٹ کہتی ہے فرسٹلی، اب ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سوٹ ہے، یہ جو دعویٰ ہے جو ایک کو شیئرر نے دائر کیا ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ایز ایویڈنس۔ اس کا ایویڈنس کہ بھئی وہ باقی کھاتا شریک سے جو ہے، باقی کھاتا شریک سے وہ انکاری ہے، ان کے جو ٹائٹل ہے اس سے۔ ایک چیز تو ٹائٹل کی بات ہے کہ یہاں پہ سیکنڈلی کورٹ کہتی ہے کہ اب ایسا جو دعویٰ ہے جو ایک کو شیئرر دائر کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باقی کو شیئررز کے مفاد کے لیے اس نے دائر کیا ہے۔ اپنا تو مفاد اس کا ہے ہی ہے، لیکن باقی کو شیئرر کا بھی اس میں مفاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کے حق میں کوئی ڈگری آ جاتی ہے، اس کو قبضہ مل جاتا ہے تو بس اب وہی مالک ہے یا وہی اس پہ قابض ہے، تو ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ملکیت باقی کو شیئررز کی برقرار ہوتی ہے، اور جب بھی کسی انڈیوائیڈڈ یا جوائنٹ لینڈ کا ذکر ہو تو اس میں جو پوزیشن ہوتا ہے وہ ایچ اینڈ ایوری انچ کا ہوتا ہے، کہ جو کھاتا شریک، تمام کھاتا شریک ہے، وہ ان کو قیاس کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ وہ ایک ایک انچ پر قابض ہیں۔ اب ایک اور چیز جو تھرڈلی ہے، کورٹ کہتی ہے کہ اگر when the co-sharer acquires possession، اب اس طرح کی اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اگر کورٹ ڈگری کر دیتی ہے اور اس کو قبضہ دلوا دیتی ہے ایک کو شیئرر کو، تو پھر اس کا مطلب ہی would be in possession of the entire property on behalf of other all co-sharers۔ اب اس کے پاس قبضہ تو ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو باقی کو شیئرز ہیں ان کے بہاف پر اس کے پاس اس زمین کا قبضہ موجود ہے، اس کا اپنا تو شیئر ہے
ہی ہے، لیکن باقیوں کا جو شیئرز ہے ان کے بیاہ پر اس کا قبضہ موجود ہے۔ لیکن اب اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ باقی کو شیئرز کو اس میں قبضہ نہیں دیتا یا کوئی بھی ڈیفیکلٹی پیدا کرتا ہے، تو اب ان کا کیس تو ختم ہوگا، جو قابض تھا اس زمین پر اس کا کھاتا ہمارے ساتھ جو دیگر کو شیئرز ہیں ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب کو شیئرز کا اگر آپس میں کوئی سچویشن ہے تو سوٹ فار پوزیشن اگر کوئی جو ہے ڈیفیکلٹی پیدا کرتے ہیں قبضہ دینے میں، تو جو باقی کو شیئرز ہیں یا ان میں سے کوئی ایک سوٹ فار پوزیشن تھرو پارٹیشن کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اور ہر ایک الگ الگ اپنا زمین کا ٹکڑا اس جو تقسیم کی کارروائی ہے اس کے سچویشن میں وہ لے سکتے ہیں۔